محمد بلندتر صلوات. ایک مرتبہ اس سے بہتر بلندتر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں خداوند تعالی سرکار ختمی مرتبت کو خطاب کر کے ایک پیغام عمومی کائنات کو دے رہا ہے کہ نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک خاندان، کسی ایک زمانے، کسی ایک دنیا، اس کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے. اچھا، یہ عالمین ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں تبریک و تہنیت پیش کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں کہ آپ کو طلوع نیرین جشن صادقین مبارک ہو. اس لیے صلوات پڑھیں. آج کی خوشی دو آتشہ ہے. آج کا جشن ایک نہیں بلکہ دوہرا ہے. اچھا، دونوں جشن کی نسبت رحمت سے ہے، دونوں جشن کی نسبت ہدایت سے ہے، دونوں جشن کی نسبت صداقت اور سچائی سے. یعنی دیکھیے کہ اس کا لقب بھی، یعنی نبی کا لقب بھی صادق، امام کا لقب بھی صادق. وہ بھی ہادی، یہ بھی ہادی. وہ بھی راہبر، یہ بھی راہبر. وہ بھی رہنما، یہ بھی رہنما. دونوں کا تعلق ہدایت سے ہے. ایک کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ایک کو امام بنا کر بھیجا گیا. آئیے میں قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا جس میں خدا کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا، عالمین ہے کیا؟ کیا خداوند تعالیٰ نے عالمین کا لفظ کبھی اور کہیں استعمال کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بس 3 کی نسبت عالمین کی طرف دی گئی. ایک تو خدا کی دی گئی، ایک کتاب کی دی گئی، اور ایک صاحب کتاب کی دی گئی. جب خدا کی دی گئی تو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. پھر جب کتاب کی دی گئی تو قرآن کے لیے کہا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو بھیجا عالمین کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا. تب ایک مرتبہ پھر بتایا گیا کہ دیکھو یہ کتاب زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے ہے، ملک کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے. جہاں 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 امکان عالم پایا جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھے جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جہاں جہاں قرآن کتاب ہدایت ہے وہاں پیغمبر ختمی مرتبت، وہاں ہادی برحق ہے. صلوات پڑھیں. عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا، جب عالمین کے لیے رحمت بن کر آئیں تو رحمت ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہم خدا کے لیے 2 لقب پڑھتے ہیں اور صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، بار بار
پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اچھا رحمان کے کیا معنی؟ رحمان کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے, اس کائنات سے اس کا تعلق ہے, یعنی وہ رحمان ہے, یعنی کافر کے لیے بھی ہے, مومن کے لیے بھی ہے, عبادت کرنے والوں کے لیے بھی ہے, ناشکروں کے لیے بھی ہے, نمازی کے لیے بھی ہے, بے نمازی کے لیے بھی ہے, مانگنے والوں کے لیے بھی ہے, نہ مانگنے والوں کے لیے بھی ہے, انکار کرنے والوں کے لیے بھی ہے, اقرار کرنے والوں کے لیے بھی ہے, پر رحمت اس کی سب کے لیے ہے. یہ ہے رحمان. کا پھر رحمان کے بعد ایک اور صفت آئی اللہ کی, وہ ہے رحیم. کہ رحیم کے کیا معنی؟ کہ رحیم کے معنی یہ ہے کہ خدا بندے تعالیٰ قیامت کے دن رحمت پھر آئے, لیکن قیامت کے دن وہ رحمت مومن کے لیے, اہل ایمان کے لیے, جہاں جنت دی جائے گی, کوثر دی جائے گی, سلسبیل ہے, انعام ہے, جزا ہے. تو دیکھا رحمان جہاں رحمت عمومی, رحیم جہاں رحمت خصوصی. رحمان یعنی دنیا سے رحمت کا تعلق, رحیم جس کا آخرت سے تعلق. بعضیز و خدا نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی جب رحمت عمومی کی بات کی تو کہا اے نبی آپ ہیں رحمت عمومی. بس جب نبی کے بعد علی کی بات آئی تو کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ, آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. پر رحمت عمومی نبی کو دی, رحمت خصوصی علی کو دے دی. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں. اچھا مگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا وجود پرانا ہے, نیا نہیں ہے. اسی لیے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ 17 ربیع الاول پہلی عام الفیل کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے پیغمبر جا چکے, نبی پیدا نہیں ہوا, نبی کا وجود نہیں تھا, بلکہ آپ تو ایک عرصے کے بعد, بلکہ عیسیٰ کے جانے کے بھی 500 سال کے بعد ہے. اگر یہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کا وجود پہلے نہیں. اگر نبی کا وجود پہلے نہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی عالمین کے لیے رحمت نہیں ہے, بلکہ یوں کہیں کہ 17 ربیع الاول سے لے کے قیامت تک جو آئیں گے ان کے لیے رحمت. جب عالمین کے لیے رحمت مانا تو ماننا پڑے گا کہ نبی کا وجود بہت پہلے سے ہے. اب کب سے ہے, اب کب نہیں بتا سکتے. اس لیے کہ اگر ہم کب بتائیں گے تو کب پہلے ہوگا, نبی بعد میں ہوں گے. کب پہلے ہوگا, نبی بعد میں ہوں گے. اگر ہم یہ کہیں نہیں فلاں سن سے ہے تو اگر سن سے ہے تو سن پہلے ہو جائے گا, فلاں دن سے ہے تو فلاں دن سے ہے, فلاں تاریخ سے. نہ, نبی ہر چیز سے پہلے, نبی کا وجود سب سے پہلے. آپ نے اکثر حدیث سنی ہے کہ کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین, ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر نہیں ہے جو 40 سال کی عمر میں نبی بنا. میرا پیغمبر تو اس وقت پیغمبر تھا جب آدم بنائے بھی نہیں گئے تھے, اس وقت بھی نبوت کے درجے پر تھے. کب سے تھے بتایا گیا 50,000 سال. یہ 50,000 سال کہاں سے آ گئے؟ پھر بڑی مشکل ہے نا. 2000 سال نہیں, 50,000 سال یا 2000 سال جو بتائے گئے ہیں, یہ 2000 سال یا 50,000 سال جو سمجھانے کے بتائے گئے, ایک دوسرے جو بتائے گئے وجود نبوت کے لیے نہیں بتائے گئے, بلکہ بتائے گئے کہ آدم سے 50,000 سال پہلے محمد نے طواف کیا. طواف کی تاریخ معین ہوئی ہے, نبوت کی تاریخ معین نہیں کی گئی ہے. صلوات پڑھیں اچھا تو محمد اور آل محمد مخلوق ہیں یا خلق؟ آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر, نشست میں یہ گفتگو, حدیث قدسی کے فقرے ہیں, لولاک لما خلقت الافلاک. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو نہیں پیدا کرتے, آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو نہیں پیدا کرتے. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ کہ کائنات پہلے ہے یا نبی پہلے؟ اگر کائنات نبی کے صدقے میں ہے تو اس کا مطلب نبی کا وجود پہلے. اگر نبی کا وجود پہلے تو پھر دوسری مشکل ہے مولانا. نبی کا وجود پہلے تو پھر اس کے بعد نبی کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیغمبروں کو بھیجا گیا, آخر میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس مسئلے کو طے کرنا ہے.
آج کی اس نشست میں تین باتیں. ایک تو کہ اگر سب سے پہلے تو بھیجے کیوں گئے بعد میں. دوسری چیز یہ کہ اگر پہلے ہیں تو پہلے ہونے کا ثبوت اور دلیل دیجئے. تیسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو محمد کا مطلب کیا. بس تین باتیں اور رحمت تمام. بس پہلی بات یہ کہ اگر آدم سے پہلے ہیں تو بعد میں بھیجے کیوں گئے. اس کو طے کرنے سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ آخر آدم سے پہلے کیسے. مل کر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. کے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ پیدا کرتے. مولا کائنات کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر جس میں آپ نے متقین کی صفت بیان کی. متقین کی جب صفت بیان کرتے ہیں حمام آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا میرے سامنے متقین کی صفت اس طرح سے بیان کیجئے کہ متقین کا سراپا میرے سامنے آ جائے. مولا نے بتایا تھوڑا, اس کے بعد کہتے ہیں مولا مزید بتائیے. امام کہتے ہیں اگر اور زیادہ بتاؤں گا تو اس کے بعد تم سامان نہیں پاؤ گے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, تم تحمل نہیں کر پاؤ گے. بس ترتیب دیکھیے گا, میں نے تحمل بعد میں کا, سامان پہلے کا, تاکہ سمجھ میں آ جائے. بس یہ تو تم نہیں سمجھ پاؤ گے, بس تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کہنی مولا آپ بیان کیجئے, تفصیل سے بیان کیجئے. علی نے جب مکمل خطبہ دیا تو اس کے بعد حضرت حمام جو مولا کے صحابی ہیں ان صفتوں کو سننے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. لیکن وہ جو خطبے کا پہلا حصہ ہے وہ اندازہ لگائیے گا. میرے مولا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ فخلق الخلق, کہ تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے خلق کو پیدا کیا. خلق کو پیدا کیا کس عالم میں پیدا کیا.